ویلکم بیک۔ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس پر ہی ہم بات کر رہے تھے کہ پی ایس پی کہاں کھڑی ہے۔ آخر پی ایس پی نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جناب ہم شہر کراچی کی قسمت بدل دیں گے اور ہم جو ہے وہ شہر کراچی کا جو بہترین میئر ہے وہ شہر کراچی کی رگ رگ سے واقف ہے اور وہ اس کو بہترین طریقے سے آگے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن اب جبکہ انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کیا کہیں گے ارسلان صاحب؟ دیکھیں، پاک سندھ پارٹی جس طریقے سے پہلے عوام کی خدمت کرتی ہوئی آئی ہے اسی طریقے سے خدمت کرتی رہے گی۔ دوسری پارٹیوں کی طرح وہ یہ نہیں کرے گی کہ الیکشن آئے تو اس وقت نکل لی یا بیک ہو جائے گی۔ صحیح ہے، ہم لوگ اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ ہمارے لیڈر سید مصطفیٰ کمال بھائی نے ہمیں ایسی تربیت دی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے روڈ پہ بھی جائیں گے، کسی کا کوئی بھی ایشو ہم اس میں بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم دوسری پارٹیوں کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ جب یہ الیکشن آئے تو اس سے آپ 20 دن پہلے آپ نکلیں لوگوں کے پاس جائیں کہ ہم آ کے یہ کام کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ بھائی کام کرنا ہے تو پہلے کر کے دکھاؤ۔ کام کرنے والے پہلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ الیکشن سے پہلے آ کے نہیں ووٹ مانگنے کے لیے بولتے ہیں۔ اچھا، لیکن ارسلان بھائی جب مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا تھا تو پوری ایک چین تھی ان کے پاس، وہ اکیلے تو کام کر نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ گورنر بھی تھے، اس کے علاوہ پورا جو صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران، حد یہ کہ جو جواب دہ تھا وہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں وہ بھی جواب دہ تھے۔ تو سر اب وہ والی صورتحال تو ہونی نہیں تھی، تو پھر مصطفیٰ کمال کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جیسے آپ کو اگر عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا تو اختیارات چھین کے لیے جاتے ہیں۔ سر کیسے چھینیں گے جب آپ روڈ پر آ کے احتجاج کریں، آپ روڈوں پہ نکلیں، آپ روڈوں پہ نکلیں گے۔ سر پہلے آپ احتجاج کر کے اپنے حقوق لے لیجئے، پھر الیکشن میں جائیے۔ دیکھیں، ہم الیکشن میں آئیں گے تو ہم جائیں گے نا۔ ابھی تو جب ہمارے پاور آئے گی تو ہم اس وقت ہم اپنے اختیارات چھینیں گے نا ان سے۔ ہم اس وقت لے کے ہم ان کو کر کے دکھائیں گے کام کس طریقے سے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہم پہلے تو نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی تو ہمارے پاس دیکھیں نا، ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے۔ لیکن سر احتجاج کرنے والے، اپنے حقوق مانگنے والے، ان کو سیٹوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، وہ جو ہے ویسے بھی جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کس چیز کی ریکوائرمنٹ۔ دیکھیں، آپ نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، سر کچھ مطالبات انہوں نے مانے بھی تھے آپ لوگوں کے، تو سر وہ مطالبات آپ معلوم تو کریں کہاں تک پہنچے ہیں؟ بالکل اس پہ پارٹی بالکل اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس پہ ہمارے چیئرمین سید مصطفیٰ بھائی بالکل اس پہ ان سے معلومات لے رہے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں کو عوام جب مینڈیٹ دے گی انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کام کس طریقے سے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ دوسری پارٹی کی طرح باتیں نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، مسرت صاحبہ نے ایک خاص بات یہ کی کہ آپ کے جو سربراہ ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں تو ہار رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کونسلر بھی منتخب ہونا ان کے لیے مشکل ہے؟ دیکھیں، جس طریقے سے یہ مسرت صاحبہ نے بولا کہ ہار رہے ہیں، آپ کو پورے عوام کو پتہ ہے ان لوگوں نے کس طریقے سے دھاندلی کر کے سیٹیں لی ہیں، کس طریقے سے الیکشن میں باکس تک باہر نکال کے لے کر آ گئے۔ سارا ویڈیو چلی ہیں، سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ صحیح ہے، اگر یہ فیئر الیکشن ہو جائے، آپ ان کو بولیں پھر آپ آئے میدان میں، پتہ چل جائے گا ان کو کہ پی ایس پی کہاں کھڑی ہے، یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، فیئر الیکشن کرائیں اور پھر پیپلز پارٹی غائب ہے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب ضمنی الیکشن ہوا تھا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس کو کانٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے خود کہا کہ سعید غنی صاحب ملے تو تھے وہاں پہ فارم 45 بھرتے ہوئے، سب نے دیکھا، ٹی وی میڈیا پہ چلا گیا تھا۔ دیکھیں، ری کاؤنٹنگ میں کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے، اگر کسی بھی پارٹی نے کوئی انجینئرنگ کی ہے تو اس کے خلاف جانا چاہیے، یہ جائے نا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ سعید غنی صاحب آپ کے وہاں پہ فارم 45 بھرتے ہوئے وہاں سے ملے یا نہیں ملے؟ وہاں سے جو NA 245 کا الیکشن ہوتا، آپ اس کا جواب دے دیں۔ آپ 245 ایسا کچھ سوری، یہ بلدیہ والا جو الیکشن تھا، میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، آپ جو مرضی کر لیں کہ سعید غنی صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ ایک میں بتا دوں آپ کو، سعید غنی ایک محنتی اور بہترین جیالا گراس روٹ کا جو ہے نا پولیٹیکل ورکر ہے۔ اس کو اس طرح اوچھے ہتھ کنڈے نہیں آتے ہیں، وہ اوچھے ہتھ کنڈے نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایلیگیشن لگائیں یا آپ لوگوں کی جو بھی جیلسی ہے سعید غنی سے، وہ آپ نکالتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مسرت صاحب، اب بہتر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے کے معاملات کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر بلدیاتی انتخابات تو اب ہو چکے ہیں ملتوی۔ اچھی بات یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ جب تک اب یہ انتخابات نہیں ہوتے، اور کہا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ اب جو اسپیل آ رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگا، اسی وجہ سے انتخابات آگے بڑھیں، تو کیا اب آپ کی تیاری ہے کہ جو اب بارشیں ہوں گی اس میں آپ نے صفائی ستھرائی کر لی ہے، نالوں کی دیواریں اونچی کر دی ہیں، سڑکیں بہتر کر دی ہیں؟
دیکھیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بہترین کام کر رہی ہے. نالے الحمدللہ بہترین کام ایسا کر رہی ہے کہ لوگ اللہ معاف کرے کہ نالوں میں گر کے مر رہے ہیں جو پوزیشن ابھی چل رہی ہے. نالے صاف کر لیے گئے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی کام کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ڈیلی بیسس پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ عوام بہتر دیکھ لیں کہ پہلے جب بارشیں ہوا کرتی تھی, میرا بھائی چیخ کے کہہ رہا ہے, گلا خشک کر رہا ہے کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت بھی زور و شور سے جب بارشیں آئی تھی تو سینکڑوں لوگ اپنی جان سے گئے تھے, سینکڑوں گاڑیاں لوگوں کی بہ گئی تھی, یہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن میں اس چیز میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کو پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہوئے اس طرح کی بات دیکھیں. کوئی غلطی کوتاہیاں جو ہوں اسے سبق سیکھنا چاہیے, اس سے چیخ کر گلا پھاڑ کے یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کیا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دن بدن عوام کے اندر اپنی جڑیں نہ گاڑ رہی ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے تو آپ یہ بتائیں نا اس وقت ملک کا حال کیا ہوا. ویسے پی ایس پی والے میرا بھائی موجود ہے, پی ٹی آئی والے موجود ہیں, روز بروز لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. تو یہ محبت نہیں ہے تو کیا نفرت کا اظہار ہے؟ چلیں اچھا میں ذرا پی ٹی آئی سے ہی پوچھ لیتا ہوں, آپ نے ذکر بھی کر دیا. عدنان بھائی یہ فرمائیے کہ جو خان صاحب آ رہے تھے اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آ رہے تھے, کیا ابھی بھی ان کا دورہ جو ہے وہ شیڈیول ہے, وہ آئیں گے جلسے کریں گے کراچی اور حیدرآباد میں؟ جی ابھی تک تو ان کا دورہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, آگے ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جو وہاں پر ایک تماشا لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بہن نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے پانی کی لائنیں توڑ دیتے ہیں. دیکھیں یہ اللاجیکل سی باتیں ہیں, اس طرح کی ایسی باتیں کرنا, بچکانا باتیں کرنا. آپ نے ابھی الیکشن ڈیلے کرا ہے یہ کہہ کے کہ رین کا اسپیل بہت خطرناک ہے, تو اس کے لیے کیا آپ نے لائے عمل طے کیا ہے؟ مجھے صرف وہ بتا دیں بس. ہم تو اتنا پوچھ رہے ہیں ایز اے پاکستانی کراچی عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے ایسا کیا لائے عمل طے کیا میری بہن کہ آئندہ سے یہ معاملہ نہیں ہوگا کراچی میں. ٹھیک ہے, اچھا یہ سوال ویسے ہم نے کر لیا لیکن آپ کے کہنے پہ دوبارہ سے پوچھ لیں گے. اچھا عدنان بھائی ابھی یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آپ کی جو کیمپین چل رہی ہے اس میں ایک جملہ بڑا لکھا ہوا ہے کہ خود مختار کراچی اور خوددار کراچی. تو سر یہ تو اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ چلیں خود مختار کراچی. سر یہ خوددار کراچی, کراچی تو خوددار ہے, کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے, تو سر یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ نہیں ہم نے اسی لیے لکھا ہے میرے بھائی ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کو یہ باور کرا دیں کہ کراچی خوددار بھی ہے. یہ نہیں کہ یہ ان کے آسرے پہ ہم پڑے رہیں گے. اب کراچی ان کی بات نہیں مانے گا, اب کراچی جاگ اٹھا ہے, اب تھنگز آر ڈفرنٹ. اب یہ معاملہ نہیں رہے گا کہ آپ نے کراچی سے ادھر ادھر دھاندلی کر کے ووٹ کر لیا, ہم ان کو دھاندلی کرنے نہیں دیں گے. آپ یہ دیکھیے گا اب ہم پولنگ اسٹیشن کے باہر اپنے لوگ بٹھائیں گے, ہم ان کو دھاندلیاں ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر کیا مطلب آپ کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ آپ کے امیدوار بھی ہوں اور آپ کے لوگ جو ہے وہ واچ کرنے کے لیے بیٹھ بھی جائیں, اتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ میرے بھائی آپ دیکھیے گا یہ ایک جنون ہے, یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, یہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں رہی. آپ کیا تنگ نہیں آ گئے اس مہنگائی سے؟ آپ مجھے اپنے آپ سے بتائیں. سر یہ وہی مہنگائی ہے جو خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی. سر شروع ہوئی تھی لیکن یہ عروج جو آپ نے دیکھا ہے 60 روپے ڈیزل بڑھانے کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا تو یہ حال ہے کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں میں پریس کانفرنس کروں گا لوگ پیٹرول پمپ چلے جاتے ہیں کہ ابھی پھر 30 روپے بڑھا دے گا پیٹرول. جی اچھا لیکن سر وہ کہتے ایک اور جملہ بھی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے معاہدے وہ پی ٹی آئی کے تھے جس کو میں بھگت رہا ہوں. آج انہوں نے پھر دوبارہ اس بات کو نہ آتے, چھوڑ دیتے, ہمیں ہینڈل کرنے دیتے. اتنی گھبراہٹ اتنی کھجلی کس کو تھی فائنانس منسٹر بننے کی؟ شہباز شریف کو بڑا شوق تھا ٹوپی لگا کے وزیر اعظم بننے کا. چھوڑ دیتے, ہمیں ہینڈل کرنے دیتے, ہم کر تو رہے تھے. کیا پرابلم تھی؟ ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, ہر چیز ٹھیک تھی. کیا ہو رہا تھا کراچی میں ایسا؟ میرے بھائی آپ بتائیں, کیا آپ مجھے بتائیں اپنی ذاتی حیثیت سے, کیا آپ پہلے پریشان تھے یا آج پریشان ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مہنگائی تو بڑی ہے اور جو اندازہ ہو رہا ہے وہ مزید بڑھے گی, لیکن یہ افراتفری جو اس وقت ملک میں ہوئی ہوئی ہے اگر وہ پی ٹی آئی بھی کچھ کم کرنے میں مدد دے گی تو سر استحکام آئے گا نا؟ حاضر ہیں سر, ہم تو لائنیں توڑ نہیں رہے پانی کی. آپ بتائیں کرنا کیا, ہم کرنے کو تیار. ٹھیک ہے. اچھا سر اب معاملات یہ ہیں کہ شہر کراچی جو ہے اس کی خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ آج میں شارع فیصل سے آ رہا تھا, وہاں پہ کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا کسی سیاسی جماعت کا, اور کوئی بھی بینر جو ہے پیڈسٹرین برج پہ نہیں لگا ہوا تھا. شہر کچھ شارع فیصل صاف ستھری لگ رہی تھی کیونکہ جو جھنڈے پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے ہی ہمیں زیادہ نظر آئے ہیں وہ جھنڈے بھی خراب ہو چکے ہیں, بے رنگ ہو چکے ہیں. تو سر اب انتخابات آگے جا چکے ہیں, ایسے میں کیا ساری سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اتار کے رکھ نہیں دینے چاہیے تاکہ شہر کم از کم خوشنما تو لگے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی, یہی کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے شہر کا خیال بھی کرنا چاہیے.
یہ میں بھی اپنی پارٹی میں، آپ کی بہت بہتر رائے ہے، میں ابھی اپنی پارٹی میں ضرور ڈسکس کروں گا کہ ہمیں اپنے شہر، ہم ایٹ لیسٹ اپنے تو جھنڈے اتار لیں وہاں سے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی شہر کراچی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ مسرت صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت یہی کرنا چاہیے؟ یہ کہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ شہر کراچی کے اندر یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے نظر آ رہے ہوں تو اس سے کوئی بدصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شخص کو اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جھنڈے لگائے، چاہے وہ اپنے پینافلیکس لگائے، اور اپنی اگر تشہیر کرنا چاہتے ہیں تو میں تو، لیکن اب تو انتخابی ماحول ختم ہو گیا نا، تو اب تو کچھ بھی نہیں، اس سے تو صرف ایک تاثر آتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنی وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جی شہر میرے پاس ہے اور اس وجہ سے اپنے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں وقار بھائی، میں ایک بات بتاؤں، یہ پاکستانی عوام بڑی شعور والی ہے، اور اسپیشلی کراچی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جھنڈوں سے اور پینافلیکس سے اور ان چیزوں سے کوئی کسی کو مروب کر سکتا ہے۔ عوام جو ہے نا کام کو دیکھتی ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، اور میرے بھائی کو جو ہے نا بہت زیادہ عوام کا خیال آ رہا ہے۔ 4.25 سال تو خان صاحب کہتے تھے میں آلو پیاز کے اور ٹماٹر کے بھاؤ پتہ کرنے نہیں آیا ہوں، اور اب بہت مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، میں مانتی ہوں، میں تسلیم کرتی ہوں، مہنگائی ہے، لیکن اس کی شروعات، اس کا بیج ڈالنے والی پی ٹی آئی ہے، عوام کا جو نا گھمگیر مسائل میں ڈالنے والی پی ٹی آئی ہے۔ اچھا مسرت صاحبہ، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لاسٹ کمنٹ لینے کے لیے، جی میں لاسٹ کمنٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ذرا میں ارسلان بھائی سے بھی بس یہ جھنڈوں کے حوالے سے بات کر لوں کہ ارسلان بھائی، اس وقت جو شہر کراچی میں جو جھنڈے لگے ہوئے، آپ لاہور کو دیکھیں یا دیگر شہروں کو دیکھیں، وہاں پہ جھنڈے نہیں لگے ہوتے کسی بھی سیاسی جماعت کے۔ شہر میں خوبصورتی جو ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے، ورنہ جھنڈے پرانے ہو کے پھٹ جاتے ہیں، وہ لگتا بھی نہیں کہ کس سیاسی جماعت کے ہیں۔ تو کیا سر اپنے جھنڈے اس وقت جب الیکشن ہو نہیں رہے تو ہٹا کے نہیں رکھ دینے چاہیے، بینرز ہٹا نہیں دینے چاہیے؟ بالکل وقار بھائی، بینرز اور جھنڈے ہٹا دینے چاہیے۔ دیکھیں ہماری پاکستان پارٹی نے تو اتنے جھنڈے لگائے نہیں، ان لوگوں کے پاس تو فنڈ ہے کی کمی نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، انہوں نے پورا شہر بھرا ہوا ہے۔ پاکستان پارٹی کے آپ دیکھیں بہت مطلب کم تعداد میں لگے جھنڈے، ہمارے پاس تو اتنا اس لیے کہ وہ ہے، اب الیکشن نہیں ہو رہے تو اتار لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، شہر میں خوبصورتی آ جائے گی، اور اس طرح جو ہے وہ شہر کا جو ماحول ہے وہ بھی کچھ آزاد سا لگے گا، کیونکہ شہر فیصل پہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا شہر فیصل آزاد ہو گئی ہے ہر سیاسی جماعت سے۔ تو اسی طرح کی جو صورتحال ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ عدنان بھائی لاسٹ کامنٹ کیجیے گا سر، کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پہ، بلدیاتی انتخابات سے لے کے مہنگائی اور تمام چیزیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، فائنل کامنٹ کیجیے گا سر۔ دیکھیں میرے بھائی، ہم کل بھی الیکشن کے لیے تیار تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اور تکڑے ہو کے آئیں گے۔ یہ کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے۔ ابھی یہ پنجاب میں آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، زرداری صاحب لاہور چلے گئے، اچانک گیم بننا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یار اگر ہم وہاں پہ گیم بنائیں گے تو یہاں کے ہاتھ سے نکل جائے گا ہمارے، تو انہوں نے اس کو ڈیلے کرانے کی ٹیکٹک کر لی کہ جی بارش ہے اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا اور لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اوئے ہوئے، لوگوں کی کتنی پرواہ ہے ان کو کہ لوگ پچھلے 15 دنوں میں جتنا رولے ہیں کراچی میں وہ آپ کے چینل سب نے دکھایا ہے۔ کیا اتنی پرواہ ہے؟ اور اگر ہے تو ہم نے آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہے؟ میرے بھائی کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے، کیونکہ اس وقت خان صاحب کا ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی کراچی خان صاحب کا ہوگا، میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، بلے پہ ٹھپا لگے گا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کا کہنا ہے کہ بلے کی بلے بلے ہو جائے گی۔ عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مسرت صاحبہ فائنل کمنٹ کیجیے گا جناب۔ مسرت صاحبہ آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا، مسرت نیازی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا، سر فائنل کمنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پارٹی بھاری اکثریت سے آئے گی انشاءاللہ، اور اس وقت عوام بھی جو ہے وہ انہوں نے سب پارٹیوں کو دیکھ لیا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کو آزما لیا ہے۔ جب ان لوگوں نے پہلے نہیں کیا تو اب کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ اگر حلقوں میں جایا جائے تو ان کے ایم این ایس کے نام تک نہیں پتہ ہیں لوگوں کو۔ ٹھیک ہے سر ہر ایک نے کہہ دیا کہ اس کا میئر ہوگا، تو اتنے سارے میئر شہر کراچی میں آ جائیں گے تو وہ کام کر بھی پائیں گے کہ نہیں؟ اگر بہت سارے میئر ہو بھی جائیں، اختیارات نہیں ہوں گے تو وہ کام ہو نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ کام کر کے دکھائے گی جناب۔ بہت شکریہ، ہمارے تمام معزز مہمان یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے گفتگو سنی۔ انتخابات گو کہ ملتوی ضرور ہوئے ہیں، منسوخ نہیں ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ دوبارہ سے سلسلہ بنتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگست کے غالباً 26 یا 28 اگست کو دوبارہ سے بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے، اور اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ضرور آپ کا جو ووٹ ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، اس کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ وقار الحسن کو بھی دو ٹوک پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔